زبان کی حفاظت۔ اللہ پاک سے عہد کرنا۔ ہر صبح اٹھ کر اللہ سے وعدہ کریں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت اور جھگڑا نہیں کروں گا، اور کسی ایسی بات میں مداخلت نہیں کروں گا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی عہد کریں کہ میں ایسی کوئی بات سنوں گا بھی نہیں۔ عہد کی حفاظت۔ پورا دن اٹینٹو یعنی ہوشیار رہیے اور نوٹ کیجئے کہ کس کس موقع پر آپ نے چاروں گناہوں میں سے کوئی گناہ کیا ہے۔ یہی اپنے عہد کی حفاظت ہے۔ زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سچی ہو۔ دوسری طرف زبان 20 سے زیادہ گناہوں کا سبب بھی ہے، لیکن ان تمام گناہوں کی جڑیں ان 4 گناہوں میں ہیں: جھوٹ، غیبت، جھگڑا اور ایسی باتوں میں مداخلت جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزم کیجئے کہ آپ یہ چاروں گناہ نہیں کریں گے، بلکہ ان چاروں گناہوں کے بارے میں کچھ سنیں گے بھی نہیں، اور اگر کوئی ایسا دوست جو سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو آپ اس سے دوستی ختم کر سکتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں زبان سے بولنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی شامل ہے۔ آج کل یہ چاروں گناہ لکھنے کی صورت میں انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وعدہ کریں کہ آپ ایسی کوئی چیز نہیں لکھیں گے، تو اس سے فحاشی پھیلتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ چاروں گناہ ہیں: جھوٹ ہے، غیبت ہے، جھگڑا ہے۔ اور غیبت کے متعلق ایک مسکنسیپشن ہے، بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی میں تو سچی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، سچی بات آدمی کرتا ہے اور وہ عیب بندے کے اندر موجود ہے، اور اسی عیب کو اس کی ایبسنس میں یعنی عدم موجودگی میں بیان کیا جائے، تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تبھی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور ہم اس پر الزام لگا رہے ہیں تو وہ الزام ہے، یا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ الزام ہے۔ الزام سے بھی یہ تہمت ہے، تہمت سے بھی منع کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو عیب موجود ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت جو ہے نا کا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی آخرت میں بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو آخرت میں تو پھر نیکی کی کرنسی چلے گی۔ لوگوں کو جو ان کے اوپر زیادتی کی ہے اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور ابھی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور بدلہ لینے والے لوگ باقی ہوں گے، تو پھر اس کو دوسرے لوگوں کے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہی میری امت کا مفلس ہے، کہ پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر آیا لیکن دوسروں کا حق کھایا ہوا تھا، حق تلفی کی ہوئی تھی۔ اسی محترم بھائیوں، محترم سامعین، محترم ناظرین، ریسپیکٹیبل ممبرس، اس میں یہ کوشش کی جائے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھا جائے۔ حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ حقوق العباد اس وجہ سے ادا کرنے ہیں کہ اللہ نے وہ فرض کیے ہیں، اور کامل دین یہی ہے کہ بھئی حقوق اللہ کا بھی خیال کیا جائے اور حقوق العباد کا بھی خیال کیا جائے، دونوں چیزوں کا لحاظ جو ہے نا وہ رکھا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔